موضوع الدرس في مسألة علم الغيب لله تعالى سبحانه في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے حج مبارک سے پہلے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے بارے میں ذکر کیا تھا.
اور اللہ تبارک و تعالی کا جو سب سے افضل ذکر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، اور تمام عبادات جو ہیں، جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ عبادات مالی ہوں، بدنی ہوں، مشترکہ ہوں، قولی ہوں، فعلی ہوں، تمام عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جیسے توحید فی ذات ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات میں بھی ہے اور اپنے صفات میں بھی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات میں شریک بنائے وہ بھی مشرک و کافر ہوگا، اگر صفات میں شریک بنائے وہ بھی مشرک اور کافر ہوگا۔ بھئی اب بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ رہو، اللہ کا حرم ہے، آرام سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے پیچھے جو ہے اس کو بھی آواز آئے۔ جہاں جہاں جگہ ملے بس درود شریف پڑھتے جائیں، اللہ رحمت کرے گا، سب کام ہو جائے گا۔ درود پڑھ کے آرام سے بیٹھتے جائیں، جہاں جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ محبت سے درود شریف پڑھنے تک ایک دفعہ ساری بات آپ کے دماغ میں تازہ ہو جائے، شوق سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے دنیا میں گناہ ہیں سب کی معافی ممکن ہے، لیکن شرک پہ مر جائے تو معافی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھی حکم دے دیا کہ کسی مشرک کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، والدین ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جب تک زندہ ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، لیکن اگر وہ شرک اور کفر پہ مر جائیں تو پھر آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور یہی بات میں نے عرض کی تھی کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی دعوت کے لیے آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیم تک جتنے پیغمبر آئے سب نے ایک ہی دعوت دی کہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی دعوت جو ہے آپ کو حج میں ملی کہ اللہ کا کعبہ کیوں بنایا گیا کہ طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ ابراہیم میرا گھر بناؤ اور میری ذات کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کرو اور میرے گھر کو پاک کر دو۔ یا اللہ ہم نے تو نیا گھر بنایا ہے، کس بات سے پاک کریں؟ تو اللہ نے دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ انما المشرکون نجس، شرک جو ہے نجاست ہے، مشرک جو ہے پلید ہے، غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ رجس ہے، غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ عبادت طاغوت ہے، اس سے میرے گھر کو پاک کرو۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب گھر بن گیا تو مسلمانوں پہ حج فرض کیا تو کیا فرمایا؟ للہ علی الناس، کہ صرف اللہ کے لیے لوگوں پر ہے۔ اور پھر سب تمام حجاج کرام عرب ہیں یا عجم ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں، سب کو ایک سبق پڑھایا گیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ حج پہ آئے ہو تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یعنی آپ احرام باندھ رہے ہیں، ابھی آپ کعبے بھی نہیں پہنچے، آپ کراچی کھڑے ہیں، آپ بمبئی کھڑے ہیں، آپ ڈھاکہ کھڑے ہیں، آپ یورپ کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کسی دنیا کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ابھی تو کعبہ آیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک پہلے توحید کا اقرار اور شرک کی نفی نہ کرو میرے گھر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور جب مکے میں آ جاؤ میرے گھر کا طواف کرو تو کیسے شروع کرو گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور کیسے ختم کرو گے؟ اللہ اکبر۔ صفا مروہ پہ جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ اللہ اکبر۔
اور جب آپ اپنی قربانیاں کرو گے تو کیا کہو گے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یا اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں لا شریک لہ وبذالک امرت، اسی لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور میدان عرفات میں حضور پاک نے کیا پڑھا؟ تمام انبیاء نے کیا پڑھا؟ وہ کیا سبق تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ اسی لیے دیکھ لیں کہ حج کی دعوت جو ہے توحید ہے، نماز کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نماز کیا ہے؟ توحید ہے. حج کیا ہے؟ توحید ہے. طواف کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی کی تمام عبادات کا عبودیت کا اعتراف ہے، اپنی بندگی کا اقرار ہے، اور اللہ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا اعتراف ہے. تو یہ وہ سبق تھا جو میں نے چند تقریروں میں عرض کیا تھا. اور ساتھ یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ جہاں لفظ الہ ہوگا، یعنی سارے قرآن کو کھول کے پڑھ لیں، جہاں لفظ الہ ہوگا وہاں دو چیزوں کا ذکر ہوگا. اب توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. یہ سوال جواب نہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. پوری توجہ کامل کے ساتھ سمجھیں کہ سارے قرآن مقدس میں جہاں بھی لفظ الہ ہوگا وہاں دو چیزیں ضرور ہوں گی. ایک ہوگا علم کامل اور ایک ہوگی قدرت کاملہ. دو چیزیں کون سی ہوں گی؟ علم کامل. علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن علم کامل اور قدرت کامل. اب دیکھو نا، ہر مسلمان آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی ایک عظیم قرآن کی آیت ہے. آیت الکرسی میں اللہ کا اسم اعظم ہے. آیت الکرسی جو ہے ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ ہو. یہ تو آتی ہے نا سب کو، او بھائی دیوبندی بریلوی تبلیغی سب کو آیت الکرسی تو یاد ہے نا. یہ تو پڑھ پڑھ کے بھونکے مار مار کے لوگوں نے سینے خراب کر دیے ہیں، عقیدہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. جب شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہو پڑھ لو، کوئی حرج نہیں. کعبہ شریف اللہ لا، اللہ آگے کیا ہے؟ لا کوئی معبود برحق نہیں مگر الحی القیوم. حی مانا زندہ، لیکن سمجھو زندہ تو تم بھی ہو، زندہ تو پیر بھی ہیں. تو زندہ کا معنی یہ ہے وہ ایسا زندہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، جس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا. اچھا آگے اللہ نے وضاحت کر دی کہ چلو یہ موت تو نہیں آئے گی، شاید اللہ میں یہاں سو جاتے ہوں گے. تو نیند جو ہے وہ بھی تو موت کی بہن ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. اور یہیں سے مسئلہ سمجھ لو، جس کو موت آتی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس کو اونگ آئے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا ہے. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا مالک مختار کون ہے؟ اللہ. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی دربار میں کون ہے جو سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا. شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اللہ کا حکم نہ ہو تو شفاعت نہیں ہوگی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جاننے والے ہیں جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے. جو دنیا میں چھوڑ آئے جو آخرت میں آئے گا اس کا جاننے والا کون ہے؟
تو جب لا الہ کا لفظ آیا تو دونوں چیزیں آ گئیں، قدرت کامل بھی اور علم کامل بھی. یہ کس کی صفت ہے؟ اب اچھی طرح سے ٹھنڈے دل سے مسئلے کو دماغ میں رکھیں. اللہ نے علم بھی سب کو دیا ہے. اللہ نے علم سب کو دیا ہے. انسانوں کو دیا، ملائکہ کو دیا، جنات کو دیا، حیوانوں کو دیا، حشرات کو دیا، چیونٹیوں کو دیا. ہر کسی کو علم ہے. دیکھا نہیں چیونٹی اپنے بل میں جاتی ہے؟ دیکھا نہیں ہے کہ مکھی شہد کی اڑ کے اپنے چھتے پہ آتی ہے؟ اللہ نے علم دیا ہے نا، کسی دوسری جگہ نہیں جاتی ہے، ٹھیک اپنے مقام پہ آگے بیٹھتی ہے. آپ جانوروں کو شام کو چلتا ہوا چھوڑ دیں، لوٹ کے گھر آ جاتے ہیں. آپ کسی بھی جانور کے بچے کو چھوڑیں، فوراً ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. آپ ایک مرغی کے بچوں کو نکالیں، فوراً ماں کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں. وہ بھی بلی کی آواز سنیں تو ماں کی طرف دوڑتے ہیں. علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے. علم تو اللہ نے انسان آپ کو علم دیا ہے تو حج کر رہے ہیں. آپ کو علم دیا تو آپ نے پاسپورٹ بنوایا. آپ کو علم دیا تو آپ نے ٹکٹ خریدا. آپ کو علم دیا تو آپ ایئرپورٹ پہنچے. آپ کو علم دیا تو آپ جدے آئے. آپ کو علم دیا تو آپ نے طواف کیا، آپ نے صفا دوڑا، مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے. علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے. اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے. یاد رکھو، سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے. اور انبیاء سے بھی زیادہ علم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. کیونکہ رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے. اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا. پھر ان میں زیادہ علم اللہ نے اولو العزم من الرسل کو دیا ہے. اور تمام انبیاء سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھنڈے دل سے سن لیں، ہم علم کے منکر نہیں ہیں، ہم انبیاء کی شان کے منکر نہیں ہیں. اللہ نے ساری مخلوق میں زیادہ علم انبیاء کو دیا ہے. تمام انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے. فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر ملکوت السماوات والارض کھول دیے ہیں. سب سے بڑا علم اللہ نے حضور پاک کو دیا ہے. اس لیے آپ احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم بھی دیا ہے جو حالات قیامت تک آنے والے ہیں. ایک دن حضور کے صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے. حضور کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا، سلام فرمایا، فرمایا ماذا تذاکرون، کس بات میں تم بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا سن لو، جب تک 10 چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی. جب تک 10 چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کون سی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 3 تو خسف آئیں گے. ایک مشرق میں زمین دھس جائے گی، ایک مغرب میں خسف آئے گا، ایک عرب میں خسف آئے گا، اور ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے جانوروں کی گردنیں بھی نظر آ جائیں گی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا. حضور نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا، صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور بندوں کی طرح کلام کرے گا. اور آپ نے فرمایا مہدی کا ظہور ہوگا. آپ نے فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، وہ آ کر منارہ شرقیہ بیضاء پہ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کی شوکت کو مٹا ڈالیں گے، پوری دنیا میں عدل بھر دیں گے. اس کے بعد ان کی موت آئے گی، وہ دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اب دیکھیں یہ زمانہ قیامت تک احوال آنے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا اور حضور پاک نے خبر دے دی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں شوق سے. سیدنا ابی ہریرہ کی حدیث ہے، یاد رکھیں. روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے
تقارب الزمان کیا معنی؟ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا. آپ نے فرمایا 1 سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر جاتا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر جاتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے 1 دن گزر جاتا ہے، 1 دن ایسے گزرے گا جیسے 1 گھڑی گزر جاتی ہے. یہ تقارب الزمان ہوگا. اور حضور نے فرمایا دنیا میں بڑے زلزلے آئیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، گانا عام ہو جائے گا، عورتوں کے اندر عریانی عام ہو جائے گی، شرب خمر جو ہے شراب کا پینا عام ہو جائے گا، اور زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا. اور کثرت کے ساتھ ایسے فسادات آئیں گے کہ پورے عالم میں قتل اور خون ریزی کی وبا پھیل جائے گی. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اے حجاز والو، اے عرب والو، ایک وقت آئے گا علامات قیامت میں سے ہے کہ رائی الشاتی حفاتن عوراتن، وہ لوگ جو کبھی بکریاں چراتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، آج اونچی اونچی بلڈنگوں میں فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے. یقل العلم و یکسر الجہل، علم اٹھ جائے گا، جاہل لوگ جو ہیں وہ مفتی بن جائیں گے، وہ عالم بن جائیں گے اور لوگوں کو غلط فتوے دے کے گمراہ کریں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندیوں کے بیٹے جو ہیں وہ بادشاہ بن جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کمینے لوگ جو ہیں وہ اقتدار پہ آ جائیں گے، فاسق فاجر لوگ جو ہیں وہ اقتدار پہ آ جائیں گے، اور عزت والے جو ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ان یعق الرجل والداہ، کہ لڑکے اپنی والدین کے نافرمان ہو جائیں گے اور دوستوں کے بڑے فرما بردار بن جائیں گے. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بندہ اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا اور اپنی ماں کا مخالف ہو جائے گا. اور فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ دنیا کے اندر مال بھی بہت ہو جائے گا، فتنے بھی بہت ہو جائیں گے، قتل بھی بہت ہو جائے گا. اور فرمایا ایسا وقت بھی میری امت پہ آئے گا لا يدري القاتل ولا المقتول، قتل کرنے والا نہیں جانے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول نہیں جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. یہ ساری خبریں دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد کہہ دو صلی اللہ. بس جو میں نے کہا اس کے بعد السلام علیکم السلام. چلو انگوٹھے کیوں مدد کرو گا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی، ہاں یہ تو آسان ہے نا جی، نہ پڑھنا پڑتا ہے نہ کچھ. انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں. نہیں ایمان سے کہو. چلو چھوڑو مولوی مکی مدنی کے مسئلے کو چھوڑو. یہ انگوٹھے جو ہیں یہ ناخن کو اچھی چیز ہے، اس لیے حکم ہے کہ ہر ہفتے میں کاٹو. بھائی ناخن کاٹنے کا حکم ہے یا رکھنے کا حکم ہے؟ تو اچھی چیز کو کاٹنے کا حکم ہو. تم نے نبی کا تصور بھی کیا تو ناخنوں میں کیا. اس گستاخی سے بعد آ جاؤ، کہیں بے ادبی میں پکڑے نہ جاؤ قیامت میں. نبی کا تصور دل میں کرو، آنکھوں میں بساؤ. یہ کیا ہے کہ انگریزوں کی طرح دور سے بوسہ پھینک رہے ہو؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اور پھر دلیلیں گھر کے لے آتے ہیں جی آدم نے کیا تھا، آدم کی شریعت پہ تم چلتے ہو. اور تمہیں کس نے خبر دی ہے کہ آدم نے کیا تھا؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اللہ نے کہا درود پڑھو، نبی نے فرمایا درود پڑھو. ہم اللہ کی مانے، نبی کی مانے یا تیرے مولویوں کی مانے جی انگوٹھے چومو. یعنی بدعت کرنے والا اہل سنت بن گیا، درود پڑھنے والا وہابی بن گیا. کتنا بڑا قیامیہ، کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ جو انگوٹھے چومتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں. پتہ نہیں کون سی سنت اور کون سی جماعت. اور جو درود پڑھتے ہیں وہ وہابی ہیں. تو اس لیے حضور کے نام جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کم از کم، ورنہ پورا درود پڑھیں. ایک مکے کے کافر نے، ایک مشرک آدمی ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا قوی ہے،
بڑا جنگجو ہے، اس کو تیار کیا کہ میں تمہیں اتنے 1000 درہم دوں گا اور آدھے پیسے تمہیں ابھی دوں گا، آدھے پیسے بعد میں دوں گا، تم مدینے میں جا کے حضرت محمد مصطفیٰ کو قتل کر دو۔ کہہ دو صلی اللہ، جب بھی نام آئے، کروڑ دفعہ آئے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درود نہ پڑھے حضور پہ وہ تو بخیل ہے، وہ تو بدبخت ہے، وہ تو شقی ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن اقربکم منی، تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرما دیں، فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃً، جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں میرے زیادہ کیا ہوگا؟ دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کا قرب، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت، اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے۔ فرمایا اکثرکم، اور یاد رکھو حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے حج نصیب کیا ہے، اللہ نے زمزم نصیب کیا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، زمزم کا پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے، زمزم کا پانی جنت کی نہروں سے بھی افضل ہے، جنت کا پانی جنت کے پانی سے زمزم افضل ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ انگوٹھے چومنے والے نہیں کہتے، یہ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے والوں کو اللہ کا شکر ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ محدثین کی باتیں جانتے ہیں، وہ بدعت جانتے ہیں، وہ کل خانی جانتے ہیں، وہ ختم صغیر ختم کبیر جانتے ہیں، وہ مردے کو نہلانا، مردے پہ صدقہ ہیلا کرنا جانتے ہیں، وہ چاولوں کی پلیٹ پہ فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ قبروں پہ بیٹھ کے مجرے حجرے جانتے ہیں، وہ قوالیاں جانتے ہیں، وہ دمادم مست کلندر جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن سے بھی محروم کر دیا ہے، فرمان محمد مصطفیٰ سے بھی محروم کر دیا ہے۔ یہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث سے موتی نکالے ہیں۔ اب دیکھو کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کی آیت میں نہیں آیا کہ زمزم جنت کے پانی سے افضل ہے، لیکن اللہ محدثین پہ رحمت فرمائے، اللہ فقہا پہ رحمت فرمائے، اللہ علماء پہ رحمت فرمائے، اللہ اولیاء پہ رحمت فرمائے۔ انہوں نے حدیث پڑھی نہیں، حدیث کو سمجھا ہے۔ بعض لوگ پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن حدیث سمجھنا نہیں جانتے ہیں۔ حدیث تو بڑی کہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے عشق محمد، بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری تو تب آئے جب حدیث والے سے عشق ہو، بخاری تو تب آئے جب محمد مدنی سے عشق ہو، بخاری تو تب آئے جب غسل کر کے 2 رکعتیں ریاض الجنہ میں پڑھ کے امام بخاری لکھتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری تو ان کو آتی ہے، بخاری تو امام مالک کو آتی ہے جس نے زندگی میں مدینے پاک میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت تکلیف ہوتی ہے اور مجھے حیا آتی ہے، جہاں محمد کے قدم لگے میں سواری پہ کیسے سوار ہو جاؤں۔
اس لیے امام مالک، وہ امام مالک جو امام دار الہجرہ ہے، جو امام مدینہ ہے، جو امام ہے محمد مدنی کے شہر کا امام ہے، وہ امام مالک جس نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب موطا امام مالک لکھی ہے. امام بخاری بھی بعد میں ہے، امام مسلم بھی بعد میں ہے، سنن والے بھی بعد میں ہیں، مرسلات والے بھی بعد میں ہیں، مصنفات والے بھی بعد میں ہیں، مستدرک والے بھی بعد میں ہیں، مراسیل والے بھی بعد میں ہیں. اول من الف موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ. اب یاد رکھو قرآن کی کوئی آیت نہیں بتلاتی زمزم افضل ہے، حدیث میں نہیں آتا کہ زمزم افضل ہے، لیکن عاشقوں نے کیسے سمجھا؟ انہوں نے کہا جاء جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جاء جبریل بدست من ذهب، اللہ نے جبریل کو بھیجا، سونے کا بڑا دست لے کے آیا، وہ بھرا ہوا تھا علم و حکمت سے، وہ بھرا ہوا تھا علم و حکمت و نور و حکمت سے. اس نے آ کے مکے کے اندر، حرم کے اندر شق صدر رسول اللہ ہے، حضور کے سینے مبارک کو کھولا، سینے کو کھولنے کے بعد دل مبارک کو نکالا، اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. اب عاشق سمجھ گئے کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل جنت سے پانی لے آتا. اس لیے جبریل نے پانی زمزم کا لیا ہے کہ محمد کا دل بھی افضل، پانی بھی افضل، کعبہ بھی افضل، بقا بھی افضل، ملائکہ میں جبریل بھی افضل. اور جس کے آپریشن کرنے والا جبریل ہو، جس کے آلات جنت سے آ رہے ہوں، وہ آپریشن بھی نرالا، وہ شان بھی نرالی، وہ میرا مدنی محمد بھی نرالا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی درود شریف تو پڑھا کرو یار. یعنی میں پورے حج میں لوگوں کو کہہ کے تھک جاتا ہوں کہ درود پڑھو، واپس جائیں گے کہیں گے جناب مکے مدینے تے وہابیاں دا قبضہ ہے، درود ہی نہیں پڑھ دیں. وہاں نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے، اور جی نبی دی جالی نہیں چومن دیں ایڈے وہابی نے. اب سنیں جناب کہ ایک کافر نے ایک بڑے جنگجو بہادر سے معاہدہ کیا. پتہ ہے معاہدہ کہاں؟ وہ حتیم کے اندر بیٹھ کے. یہ حتیم جو ہے نا کعبے کا حصہ ہے، حاجی یاد رکھو، دیوار سے 7 ہاتھ تک، سارا حتیم نہیں، دیوار کعبہ سے 7 ہاتھ تک کا جو ٹکڑا ہے وہ کعبے کے اندر کا ٹکڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ حاجی و مبارک ہو. بادشاہوں کے لیے تو کعبہ کبھی کھلتا ہے، غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے. جب چاہو کعبے میں نماز پڑھنی ہے حتیم میں جا کے پڑھ لو. جب تم نے کعبے میں نماز پڑھنا ہو اور حتیم میں کھڑے ہو جاؤ گویا تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے. اسی حتیم میں بیٹھ کے معاہدہ ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھا کرو ہم مکے میں آ گئے تو بس بخشے گئے. ہم مکے میں تو بڑے بڑے پاپی پڑے ہوئے ہیں. دعا کر اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہمارے اندر باہر کو پاک کر دے. یا اللہ ہمیں شرک سے پاک کر دے. یا اللہ ہمیں بدعات سے پاک کر دے. یا اللہ ہمیں توحید کا صحیح معنوں میں دیوانہ بنا دے. یا اللہ ہمیں محمد مدنی کا پروانہ بنا دے. یا اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کا فرزانہ بنا دے. یا اللہ ہمیں ہمارے دامن اگر خالی گئے تیری رحمت کا گلہ آئے گا. تمام آنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے اور تمام آنے والوں کی دعائیں منظور کر دے. تمام آنے والوں کا مانگا ہوا عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی اولادوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ ان کی بچیوں پہ رحم فرما دے. سب کے مستقبل روشن فرما دے. اب دیکھیں حتیم میں بیٹھ کے معاہدہ کیا ہو رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دو. آدھے پیسے ابھی لے لو اور آدھے پیسے کام کے بعد. اور نے کہا ٹھیک ہے. وہ آدمی چلا گیا اور مدینے منورہ میں بیٹھ گیا. چھوڑو اس کے جنم کیا کیا تماشا بنایا ہوا تھا. کبھی بوڑھے آرام نہیں دیتے، کبھی بچے آرام نہیں دیتے.
کبھی قاتل نہیں ملتا، کبھی شاہد نہیں ملتا۔ اب جناب وہ بندہ مدینہ منورہ میں چلا گیا، جا کے حضور کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا، دعا کر اندر کلمہ آئے۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا، حج تو امیہ ابن خلف بھی کرتا تھا، ابھی لہب بھی کرتا تھا، عتبہ عتیبہ بھی کرتا تھا، شیبہ ربیعہ بھی کرتا تھا، ولید بن المغیرہ بھی کرتا تھا۔ تمام مشرکین مکہ جو تھے حج کرتے تھے، اور سارے مکے میں دفن ہیں۔ جنت المعلا میں دفن ہے۔ تمہارا تو کوئی بندہ پیر کے ساتھ دفن ہو جائے کہ بخشا گیا جی، حضرت مرشد کی قبر بھی وہاں ہے، اور یہ تو مکے میں دفن ہے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اب جناب وہ مدینے میں پہنچ گیا، اسلام لے آیا۔ اس بدبخت نے ایک خنجر تھا، دو دھارا، یعنی دونوں طرف کاٹنے والا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اس کو بدبخت نے زہر میں بجھایا ہوا تھا، یعنی زہر میں بھگو دیتا تھا کہ خنجر میں زہر اتنا آ جائے کہ اگر ذرا بھی کٹ لگ جائے تو چلو خنجر کامیاب نہ ہو، زہر کو پہنچ جائے گی نا۔ اب روزانہ وہ اس تلاش میں رہے کہ کب موقع ملے کہ حضور اکیلے بیٹھے ہوں اور میں حملہ کروں۔ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے۔ ایک دن اتفاق ہے کہ مسجد نبوی میں میرے مدنی بالکل اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی صحابہ نہیں۔ خدا کی شان ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی حاضر نہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اس بدبخت کو موقع ملتا ہے، وہ دبے پاؤں چلا آ رہا ہے کہ آج موقع ملا ہے پھر موقع نہیں ملے گا۔ چلتے چلتے جب بالکل حضور سے 10 قدم پہ رہا، حضور نے یوں مڑ کے دیکھا، فرمایا ادھر آؤ، سامنے سے آؤ۔ سامنے آ گیا، اب تو ڈر گیا نا۔ اس نے فرمایا، حضور نے فرمایا اچھا سیدھی بات کرو، کیوں آ رہے تھے تم؟ اور نہیں حضور میں تو زیارت کے لیے آ رہا تھا اور ایسا ایسا ادب سے چل رہا تھا۔ حضور نے فرمایا سیدھی بات کرو، کیوں آ رہے تھے تم؟ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ حتیم میں بیٹھ گئی جو تم نے پیسے لیے ہیں وہ کدھر ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے حتیم میں بیٹھ کے میرے قتل کا سودا نہیں کیا؟ اب جب حضور نے فرمایا تو کھڑے ہو گیا، رونے لگ گیا، کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگا میرا مدنی آج میں سچا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میرے حملے سے بچا لیا ہے۔ اللہ علم دینا چاہے تو انبیاء کو علم عطا فرما دیتے ہیں، علم کا انکار نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اب مسئلہ ہے علم غیب، یاد رکھو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اپنے ملک کے فکر میں تو نہیں بیٹھے ہو، اللہ کرے گا پہنچ جاؤ گے، خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علم یاد رکھو، علم اچھا یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھ لیں میرے پڑھے لکھے بھائی جو ہیں، یاد رکھو سارے قرآن میں اور سارے حدیث کے ذخیرے میں لفظ علم ہو اور غیب کی طرف مضاف ہو، علم میں غیب یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ علم غیب کس کی صفت ہے؟ یہ میں کہتا ہوں یا قرآن کہتا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ
عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کے جاننے والا کون ہے؟ سب دل سے کہہ دو، غیب کے جاننے والا کون؟ اللہ تعالی. اب یاد رکھو کہ ہمارے دوسری پارٹی جو ہے، جو حلوائی پارٹی ہے، جو اہل بدعت پارٹی ہے، جو قبروں والی پارٹی ہے، جو غیروں کے سجدے والی پارٹی ہے، جو غیروں کو پکارنے والی پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں بھی جاہل ہیں، علم غیب تو اللہ کی صفت ہی نہیں ہو سکتی. اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں عالم الغیب. وہ کہتے ہیں خدا کے سامنے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں. جب غیب کچھ نہیں تو وہ عالم الغیب کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں علم غیب نبی کی صفت ہو سکتی ہے، ولی کی صفت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ کے سامنے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں. جب غیب نہیں تو پھر عالم الغیب کا کیا معنی؟ ان کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور بھائی ان کی دلیل بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی حلوے والی دلیل ہے. ہاں ایسے روکھی پھیکی دلیل نہیں ہے. وہابیوں کے پاس روکھا پھیکا ہوتا ہے نا. یہ تو مرغن دلیل ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی، تو جب چھپی ہوئی نہیں تو وہ عالم الغیب کیسی ہے؟ عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں، عالم الغیب تو ولی ہوتے ہیں، عالم الغیب تو ہمارے پیر ہوتے ہیں، ہمارے مرشد ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کے قرآن کا ترجمہ بگاڑنا بھی کفر ہے، تحریف کرنا بھی کفر ہے. تعریف لفظی کرو تو کفر ہے، تعریف معنوی کرو تو کفر ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا، خدا کہتا ہے هو اللہ الذی، وہ ذات لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. عالم یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن ہے یا میں نے بنایا ہے؟ ہاں جی، تمہارے ملک میں بھی یہ آیت اسی طرح پڑھتے ہیں عالم الغیب والشہادت. اب غیب کا معنی سمجھو. ان جاہلوں کو کیا پتا جن کی زندگی کچی روٹی پکی روٹی نورانی قاعدے میں گزر گئی، ان کو غیب کا کیا پتا ہے؟ غیب کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندوں سے غائب ہے میں اس کے بھی جاننے والا ہوں، اور جو ظاہر ہے میں اس کے بھی. عالم الغیب، تیرے آگے قبر غیب ہے، حشر غیب ہے، عرش غیب ہے، کرسی غیب ہے، جنت غیب ہے، میزان غیب ہے، پل صراط غیب ہے. جو باتیں بندوں کے آگے غیب ہیں بندے نہیں جانتے ہیں، ان کے جاننے والا جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے جاننے والا کون ہے؟ تو اب سمجھے عالم الغیب والشہادت وہو العزیز الحکیم. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی سمجھ؟ غیب کیا مانا؟ جو تم سے غائب ہے، جو تمہیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اور فرشتے کی شکل کیا ہوتی ہے، جبریل کی شکل کیا ہوتی ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. لیکن اللہ کے آگے یہ بھی غیب. سمجھ آ رہی ہے مانے کہ نہیں آ رہا؟ اب عالم الغیب کون ہے؟ عالم دل سے پڑھ لو نا، ایمان تو پکا ہو جائے نا. عالم اور یاد رکھو یہی مسئلہ ہے. سمجھ آ گیا تو سمجھو الحمدللہ.
بنیاد یہی علم غیب کا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو سمجھو، اگر سارا توحید سمجھ آ گئی اور اس مسئلے میں ذرا دامن ڈھیلا ہے تو پھر توحید کا عقیدہ نہیں بچے گا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا. اچھا، ایک بات ہوتی ہے کبھی مثبت انداز سے کی جاتی ہے اور کبھی منفی انداز میں کی جاتی ہے، یاد رکھو. اب دیکھیں جیسے قرآن کہتا ہے، درود پڑھو گے تو میں قرآن پڑھوں گا. اب دیکھیں جی کہ قرآن میں بھی دیکھو دونوں مثبت انداز کا، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، وحدہ. یہ مثبت انداز ہے کہ الہ ایک ہے. ایک منفی انداز ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر. یہ کیا ہے؟ منفی طریقہ ہے. ایک مثبت. اسی طرح علم غیب میں دیکھیں اللہ نے یہاں فرمایا عالم الغیب والشہادت، اور کہیں فرماتے ہیں للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب کس کے لیے ہے؟ یہ مثبت انداز ہے. اور نفی میں کبھی سمجھاتے ہیں قل لا یعلم، یہ نفی کا انداز. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرا مدنی اعلان کر دو کوئی نہیں جانتا، کوئی. قل لا یعلم، میرا اللہ کون؟ فرمایا من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے. میرا اللہ وہ تو تیرے مقرب ہیں، وہ تو نوری فرشتے ہیں. فرمایا وہ نوری بھی. ہاں جی زور سے کہو، ڈر ڈر کے نہ کہو. نوری بھی نہیں جانتے، پیران پیر تو جانتے ہیں نا. ہاں جی خواجہ نظام الدین اولیاء معین الدین چشتی نہیں جانتے. اگر نہیں جانتے تو یہاں سے بیٹھ کے کیوں پکارتے ہو یا معین الدین چشتی؟ بغیر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میری کشتی گرداب بھنور میں پھنس گئی ہے، معین الدین مدد کرو. اگر وہ نہیں جانتے کس کو پکار رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو. نہیں ایمان سے کہو. اگر اور بھی کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر سن رہا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ نہیں جانتا. پکار کیوں رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو. یہاں سے بیٹھ کے کبھی بیوی کو پکارا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی ہے؟ جو نہ سنے اس کو کون پکارتا ہے؟ جو نہ جانے اس کو. مانا یہ ہے پکارنے والے کا عقیدہ ہے کہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اور میری مدد کرنے پر بھی قادر ہے. اور یہی صفتیں میرے اللہ کی ہیں. اس سے بڑا مشرک تو دنیا میں کون پیدا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے اب منفی انداز ہے. قل لا یعلم من، میرا مدنی کہہ دو لا یعلم من. یاد رکھو یعلم مضارع کا صیغہ ہے. پڑھے لکھے میرے بھائی طالب العلم غور کریں. لا یعلم، یعلم مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال کے لیے فائدہ دیتا ہے. کیا مانا؟ میرا مدنی کہہ دو کوئی بھی نہ اب جانتا ہے نہ آئندہ. ہاں جی، نہ اب کوئی عالم الغیب ہے اور نہ آئندہ. میرا مولا کون؟ میں من فی السماوات،
جو آسمانوں میں کون ہے؟ اور آسمانوں میں اس کی مخلوق کون ہے؟ ملائکہ، فرشتے کہاں ہیں؟ تمہارے گھر میں رہتے ہیں، کرائے پہ مکان لیا ہوا ہے، فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں میں رہتی ہیں۔ اور بی بی عائشہ کی روایت ہے، بی بی فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ نے آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ اب فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن عالم الغیب ہیں نہیں ہے؟ بھئی غور کر کے پکی بات کرو، فرشتے بھی عالم الغیب، نوری پارٹی بھی عالم الغیب۔ جب نوری غیب نہیں جانتا تو خاکی غیب، نوری بھی نہیں جانتے، ناری بھی نہیں جانتے، خاکی بھی نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرشتوں کو لائن لگا دی، سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتے انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا فرشتے تم کہتے تھے ہم افضل ہیں آدم سے، اگر افضل ہو تو بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب سارے نوری کیا کہتی ہیں؟ قالوا سبحانک، کیا کہتی ہیں؟ پڑھ لو یہی قبر میں چھٹکارا دے گا۔ قالوا سبحانک لا، آ گئی لا والی تلوار، وہ جو کلمے میں پڑھتے ہو نا، یہ جہاں تلوار چلتی ہے نا سب شرک مٹ جاتا ہے۔ لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ نوری کہتے ہیں مولا ہم، ہاں جی ہم، ترجمہ تم کر لو، کوئی ڈرو شرو نہیں۔ اور یہ شاید کوئی بات نہیں، چلو یہ مکے میں تو ٹھیک ہو جانا، واپس جا کے جو مرضی ہے کرنا، ہاں کوئی بات نہیں۔ یہاں کعبے کا سجدہ، وہاں قبر کا سجدہ، یہاں کعبے کا طواف، وہاں قبر کا طواف، یہاں یا رب البیت العتیق، وہاں یا نظام الدین اولیاء۔ منافق نہ بنو، موحد بنو تو پکے بنو، نہ بنو تو نہ بنو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو، یہ درمیان میں کچھ نہیں کہ کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی۔ اب فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا، سب نے، ایک نے کہا یا سب نے؟ قالوا جمع کا صیغہ ہے یا مفرد ہے؟ کہ سب نے کیا کہا؟ لا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور آگے عقیدہ بیان کرے، انکا انتل، انکا، ایک پہلے میں نے کہہ دیا مجھے علم نہیں، یہ تو بات ہوگی نہیں، اصل بات آگے کی ہے۔ انکا، انا حرف تاکید ہے، کاف خطاب کے لیے ہے، انکا انت العلیم، تحقیق علم والا بھی تو ہے اور حکمت والا بھی۔ آدم کو خلیفہ بنائے تیری حکمت ہے، جبریل کو نہ بنائے تیری حکمت ہے۔ اب نوری کیا کہتے ہیں؟ ہمیں علم۔ اچھا میری برادری کی بات بھی سن لے، یہ نہ ہونا کہو اپنی کرتے ہیں ان کی نہیں سناتے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ وہابی جو ہے نا، یہ حلوہ شلوہ کھاتے نہیں، ان کا دماغ خشک ہو گیا ہے۔ بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہیں دنیا میں؟ بھائی ایک دن کے اندر ایک پوری دنیا میں کتنے بندے؟ لاکھوں مرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جناب اسرائیل جس کے ذمے روح نکالنا ہے
وہ ہر بندے پہ پہنچ کے روح نکالتا ہے. اگر اسرائیل کو علم نہ ہوتا تو روح کیسے نکالتا؟ جب لاکھوں کا اس کو علم ہے اور جانتا ہے کہ فلاں بندہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس وقت مرے گا، یہی تو علم غیب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی ان کی دلیل بھی آ رہی ہے، سمجھ کے نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں بھی اگر علم نہ ہو تو وہ تو بغیر حاجی کے مولی بکی کو جان نکال کے چلا جائے. تو اس کو ہر بندے کا علم ہے کہ اس کی جان نکالنی ہے، اور دنیا میں لاکھوں بندے مر رہے ہیں، تو سب کا علم ہونا جو ہے یہ دلیل ہے علم غیب کی. لیکن افسوس ہے قرآن پڑھ لیتے نوریوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں علم نہیں ہے، آگے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا مگر جو تو نے ہمیں. تو یہ جو موت کی لسٹ ہے یہ تو سال کی اللہ بنا کے بھیج دیتی ہیں کہ جناب یہ تمہارے پاس ڈائری ہے، 1 سال میں اس سے مرنا ہے، فلاں 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 فلاں. 15 شعبان کو لسٹ بنی، لیلۃ القدر میں تقسیم ہو گئی. اب وہ جبریل اس لسٹ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جو اللہ نے اس کو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ علم کس نے دیا ہے؟ جیسے تم سالانہ بجٹ بناتے ہو، ہر برانچ کو لکھ دیتے ہو تمہارا حصہ 1 کروڑ، تمہارا 2 کروڑ، تمہارا 4 کروڑ، یہ تعلیم کے لیے ہے، صحت کے لیے ہے، یہ داخلہ کے لیے، یہ خارجہ کے لیے. اس میں کون سا علم غیب ہے؟ تو یہ تو اللہ نے ان کو لکھ کے دے دیا. اس لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نہیں جانتے مگر وہ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. اور یاد رکھو علم تو بڑی چیز ہے. ایک دن میرے مدنی نے، سب کہہ دو صلی اللہ، جب تک درود نہ پڑھو نا مجلس میں رحمت نہیں آتی. ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 رحمتیں اتارتے ہیں، اور مکے میں انشاءاللہ 10 لاکھ رحمتیں ملیں گی. اللہ کی رحمت سے پھر رحمت آتی ہے. میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہے، جبریل آئے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ یا جبرائیل، پتہ ہے جبریل کا کیا معنی ہے؟ جانے دو بچے کو، جانے دو، بیچارہ تنگ ہو گیا. یاد رکھو جبریل مانا عبد، ایل مانا اللہ، جبرائیل مانا عبد اللہ. کس کا بندہ ہے؟ میکائیل مانا عبد اللہ، اسرافیل مانا عبد اللہ، اسرائیل مانا عبد اللہ، اسرائیل مانا عبد اللہ. یہ اللہ کی مخلوق ہے، عباد مکرمون، اللہ کے عزت والے بندے، شان والے بندے ہیں. میرے مدنی نے فرمایا جبرائیل حاضر یا رسول اللہ. فرمایا جبریل مجھے تمہارا انتظار رہتا ہے، مجھے انتظار ہوتی ہے کہ جبریل کب آئے گا، کب اللہ کی وحی لائے گا، کب قرآن سنائے گا، لیکن تم دیر کر دیتے ہو. جبریل نے کیا کہا؟ کہتے وانا اشفق الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے زیادہ انتظار ہوتی ہے، کب موقع ملے گا محمد کے چہرہ دیکھنے کا؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ شان ہے نا میرے مدنی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل کہتے ہیں وَأَنَا أَشْفَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ. حضور مجھے تو آپ سے زیادہ تڑپ ہے، زیادہ شوق ہے، زیادہ انتظار ہے، لیکن لا نتحرک الا بإذن اللہ. لیکن میرا مدنی ہم تو ایک ذرے بھی حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے. میں کیسے اتروں جب تک اللہ
لا يسبقونه بالقول. فرشتوں کی تو صفت یہ ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا. ہاں جی. اچھا کتنے فرشتے آپ کے پاس ہیں؟ دائیں بائیں فرشتہ ہے کہ نہیں کہ بھگا دیا؟ یہ کیا پتہ ہے، کفر شرک کرو گے تو وہی غریب ادھر جا کے کھڑا ہو جائے گا نا. رہے گا تو صحیح لیکن مشرک کا پیار تو نہیں کرے گا نا. اچھا کتنے فرشتے ہیں؟ ایک دائیں اور ایک. قرآن کہتا ہے کرامن، پڑھ لو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ فرماتا ہے وہ میرے عزت والے لکھنے والے جو تیرے دائیں بائیں بیٹھی ہیں جانتے ہیں کیا میرا اللہ. فرمایا ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، جو تم جو نہیں کرتے وہ کیا جانتے ہیں؟ جو ہم نے کل کرنا ہے اس کا پتہ. یعلمون ما تفعلون، وہ وہی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم نہیں کرتے وہ، جو تیرے دل میں ہے وہ، جو تم نے چھپا رکھا ہے وہ. یہ کس کی صفت ہے؟ انک تعلم. قرآن ہے، یہ کچی روٹی نہیں، یہ درود تاج نہیں ہے، قرآن ہے. انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تحقیق آپ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت بھی، کہ بندہ ظاہر میں حاجی کو دیکھ رہا ہے لیکن ادھر عورت کو دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تیری آنکھوں کی خیانت بھی میں جانتا ہوں. تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور. سارے قرآن میں دیکھو کہیں علیم آئے گا، کہیں عالم آئے گا، کہیں علام آئے گا، کہیں علام الغیوب آئے گا، کہیں یعلم آئے گا، کہیں عالم آئے گا، کہیں علم آئے گا. کوئی صیغہ ایسا نہیں ہے علم میں جو میرے اللہ کے لیے نہ آیا ہو. فعلم ما فی قلوبہم، اور کہیں فرماتے یعلم ما بین ایدیہم وما. الحمدللہ جب کہے نا الحمدللہ کہو یرحمک اللہ، اور پھر اس کو بھی جواب دینا چاہیے. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب قرآن میں دیکھیں جتنے صیغے ہیں، علیم کس کے لیے ہے؟ عالم کس کے لیے ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم کس کے لیے ہے؟ علام الغیوب کس کے لیے ہے؟ علیم بذات الصدور کس کے لیے ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کس کے لیے ہے؟ اب پورا خلاصہ کیا نکلا کہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء کو دیا ہے، اور ان سے زیادہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو دیا ہے. لیکن علم غیب ہو، علم ما کان وما یکون ہو، علم ما ہوا کائن الی یوم القیامت ہو، علم جزئی ہو یا علم کلی ہو، علم ماضی ہو یا علم حال ہو، علم مستقبل ہو، علم دنیا ہو یا علم آخرت ہو، اس علم کا مالک کون ہے؟ الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
دعا کر لیں اللہ ہمارے عقیدے درست فرما دے، اللہ ہمارا کہنا سننا منظور فرما، یا اللہ ہمت و قوت و طاقت عطا فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، ریا و شہرت سے بچا لے۔ دل سے دعا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا اللہ بنگلہ دیش میں ہیں، ارکان میں ہیں، افغان میں ہیں، عراق میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے، مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، حضور کی امت پہ رحم فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔